لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرے عزیز سامعات، آپ سبھی کا درس قرآن مجید میں تہہ دل سے خیر مقدم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے بغیر کسی ڈیلے کے درس قرآن کی طرف آتے ہیں. اور درس قرآن میں میرے ساتھ کون سی سورہ چل رہی تھی؟ ہاں، سورہ نمل چل رہی تھی. اور سورہ نمل میں لاسٹ ویک ہم لوگوں نے آیت نمبر 19 تک مکمل کیا تھا، اور آج آیت نمبر 20 آنورڈز ہم لوگ تفصیل سے جانیں گے. تو جو کانٹیکس چل رہا تھا وہ سلیمان علیہ السلام کے متعلق چل رہا تھا، اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ عطا کیا تھا اس کے تذکرے ہیں. اور کہ وہ سلیمان علیہ السلام کے سامنے نہ صرف انسانوں کے بلکہ جنوں کے اور پرندوں کے بھی لشکر کھڑے ہوتے تھے، اور ان کو اپنے اپنے کام کا حساب دینا ہوتا تھا، اور ان پر بھی وہ رول کرتے تھے. اور جب چیٹیوں کی وادی سے گزر رہے تھے تو چیٹی کی بھی آواز سن لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، اور شکر سے اپنے رب کی طرف بالکل عاجزی کے ساتھ پلٹ جاتے ہیں. تو اب اس کے آگے کیا کیا ان کے خواص تھے یہ معلوم چلیں گے آپ لوگوں کو انشاءاللہ. سو آیت نمبر 20 از اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. اور اس نے پرندوں کے لشکر کا معائنہ کیا تو کہا کیا بات ہے، مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا ہے، کیا وہ غیر حاضر ہے؟ جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا کہ نہ صرف انسانوں کے بلکہ پرندوں کے اور جنات کے بھی لشکر ان کے سامنے پیش ہوتے تھے. تو جب وہ اپنی کسی میٹنگ میں پرندوں کا معائنہ کر رہے ہوں گے اور ان کے کام کی، ان کی ڈیوٹیز کا وہ محاسبہ کر رہے ہوں گے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک خاص ہدہد وہ ان کو نظر نہیں آ رہا ہے. اور بہت سارے مفسرون نے اس ہدہد کی ڈیوٹیز کے متعلق لکھا ہے، واللہ عالم اس ہدہد کی کیا ڈیوٹی تھی. بہرحال پرندوں سے پیغام رسانی کا کام لیا جاتا ہے، اور سراغ رسانی کا کام لیا جاتا ہے، اور اس طرح کے بہت سے اور چیزیں ہوتی ہیں جو ماڈرن ڈے ٹیکنالوجی کے ایڈوانس ہونے کے بعد جو چیزیں ایک سائنٹسٹ جان سکتا ہے اس سے کہیں اعلیٰ سطح پر سلیمان علیہ السلام جانتے تھے. یعنی وہ پرندوں کی بات سمجھتے تھے، ان سے باتیں کرتے تھے، اور ان سے بہت ہی عظیم سطح پر کام لیتے تھے. تو حدود کی جو بھی ڈیوٹی رہی ہو، جہاں پہ بھی جس بھی کام کے لیے اپوائنٹ کیا گیا ہو، تو وہ اس کو موجود ہونا چاہیے تھا اور اپنی رپورٹ دینا چاہیے تھا. لیکن وہ موجود نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے کہ میں حدود کو نہیں دیکھ رہا ہوں، کیا وہ غائب ہے، یعنی میں اسے دیکھ نہیں پا رہا ہوں، یا وہ ایبسنٹ ہے، یا وہ اس میٹنگ میں نہیں آیا ہے، ریزن کیا ہے. اور آگے ناراض ہو کر کہتے ہیں لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ. میں اسے بہت سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر ڈالوں گا. وَلَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. یا وہ میرے پاس کوئی واضح دلیل لے کر آئے. تو وہ سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ
اگر یا تو وہ واضح دلیل لے کر آئے، ادروائز میں بہت سخت سزا دوں گی، یعنی پر کاٹ دوں گا یا جو بھی سخت سزا دیتے، یا تو پھر اسے ذبح کر ڈالوں گا۔ یعنی کہ ایک نبی جو بھی پچھلی ہی آیت میں یہ تھا کہ وہ کس طرح چیٹی کی بات جب سمجھ گئے تو اللہ کے آگے اتنے شکر گزاری سے عاجزی کے ساتھ جھک پڑے، کتنے ہمبل ہیں، کتنے کائنڈ ہیں۔ لیکن یہاں پہ بات ہے ڈیوٹی کی، اور ڈیوٹی جو پرفارم نہیں کر رہا ہے تو اس کے متعلق بہت سخت ہے۔ تو جو ایڈمنسٹریشن سنبھالنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے، تو ایڈمنسٹریٹر وہی کامیاب ہے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، ایڈمنسٹریٹر وہی کامیاب ہے جو بہت سخت ہے، اور جو سخت ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے اور ڈسپلن میں رکھتا ہے اپنی پوری جماعت کو، بس وہی سب سے زیادہ کامیاب ہے۔ تو چونکہ یہاں پہ بات تھی ڈسپلن کی، کہ اب ڈسپلن یہ ہے کہ جب بھی فوج کے لیے کوئی پریڈ ہوتی ہے، کوئی پیشی ہوتی ہے، تو فوج کے ایک ممبر کو حاضر ہونا ہوتا ہے۔ تو جب وہ حدود نہیں آیا تو یہ ایک بہت انڈسپلن بات ہو گئی تھی کہ یہ کیا بات ہے کہ وہ بنا خبر دیے اور غائب ہے، تو وہ کیوں نہیں آیا ہے، تو اسے ذبح کر ڈالوں گا۔ تو یہ بات بھی سلیمان علیہ السلام نے کوئی اپنے فخر و غرور پہ نہیں کہی تھی، اور نہ ہی وہ ظالم ٹائپ کے تھے، بلکہ یہ بات ہے امپورٹنس آف ڈسپلن کی، جس کو قرآن نیریٹ کر رہا ہے۔ تو یعنی ہمارا جو مزاج ہے نا وہ کیا ہے کہ ہم دین کے نام پہ چاہتے ہیں کہ سختی بالکل نہیں ہو۔ یہ کیسی دینداری ہے؟ آپ سختی کر رہی ہیں؟ یہ کس طرح کے اسلامی چیزیں چلا رہی ہیں آپ؟ تو یہ ہمارے اور آپ کے اراؤنڈ کے جو مسلمانوں کا مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ ہے۔ دیکھیے سلیمان علیہ السلام کتنے ہمبل اور کائنڈ ہونے کے بعد، کتنے عاجز اور شکر گزار بندے ہونے کے بعد ڈسپلن کے معاملے میں کتنی سختی سے بات کر رہے ہیں کہ حدود اگر کوئی مجھے عذر شرعی نہیں بتاتا تو میں اسے ذبح کر ڈالوں گا۔ تو یہ ڈسپلن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور کتنی عجیب اور کتنی شاندار بات ہے کہ سلیمان علیہ السلام پرندوں سے کام لیتے تھے، اور ان کی پیشی ہوتی تھی، وہ اپنی ڈیوٹیز کے بارے میں رپورٹ کرتے تھے، ہر ایک چیز وہ اس طرح سے کرتے تھے کہ آج سائنس ٹیکنالوجی ایڈوانس ہونے کے بعد بھی آج ہم وہاں اس کے آدھے دور تک بھی نہیں پہنچے ہیں۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تو کچھ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ہدہد آ گیا۔ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین، تو اس نے کہا کہ میں نے وہ کچھ معلوم کیا ہے جو آپ کو معلوم نہیں، اور میں آپ کے سامنے قوم سبا کے متعلق یقینی معلومات لے کر آیا ہوں۔ اب اس واقعہ کو کچھ زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ ہدہد پہنچ گیا تھا، اور اس نے اپنا عذر پیش کیا، اور جیسے کسی کو سخت سزا سنانے کا حکم دے دیا جاتا ہے تو ظاہر انسان جب ہوتا ہے تو وہ بھی عاجز ہو کر بہت ہی ہمبلی اپنا ریزن دیتا ہے۔ تو وہ ہدہد نے آ کے ایسا زبردست ریزن دیا، کہا کہ میں نے اس چیز کا احاطہ کیا ہے جس چیز کا احاطہ آپ نے نہیں کیا۔ اچھا، یہ بھی ہدہد کی بدتمیزی نہیں تھی کہ ایک بادشاہ کے سامنے جو نبی بھی ہے اس کے سامنے کہہ رہے آپ کو جو چیز نہیں معلوم ہے وہ خبر لے کر آیا ہوں۔ بات یہ نہیں تھی کہ قوم سبا کے بارے میں سلیمان علیہ السلام کچھ بھی نہیں جانتے تھے، لیکن جس بات کی باریکی کے ساتھ تحقیق کر کے وہ ہدہد لوٹا تھا صرف اس پوائنٹ کی بات کر رہا تھا۔ یقیناً یہ پورے کانٹیکسٹ سے پتہ چلتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام پہلے سے بھی قوم سبا سے بہت واقف تھے۔ جب قوم سبا کی ملکہ وہ اتنی زیادہ سلیمان علیہ السلام سے واقف تھی محسوس ہوتا ہے، تو بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام جیسے رسول اور بادشاہ جن کا بیڑا مطلب ہزار میل ہمیشہ سمندروں میں سفر کیا کرتا تھا، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو نہیں معلوم؟ یقیناً ان کو معلوم تھا، لیکن جو پوائنٹ کی خبر ہدہد لے کر آیا تھا وہ انہیں نہیں معلوم تھی۔ تو اس نے آ کے اپنا عذر اس طرح سے دیا، بدتمیزی نہیں کیا ہے اس نے بادشاہ کے سامنے، بلکہ اپنا عذر اس طرح سے بیان کیا ہے کہ میں آپ کے پاس وہ خبر لے کر آیا ہوں جو آپ کو ایکچولی نہیں پتا تھی، یعنی میں ایک پرٹیکولر مشن پر تھا، اور کہا کہ میں قوم سبا کی معلومات آپ کے سامنے لایا ہوں۔ سبا جو قوم تھی، اول تو سبا علاقے کا بھی نام ہے اور قوم کا بھی نام ہے۔
یہ کسی ان کے فور فادرز میں سے کوئی سبا گزرے تھے، ان کے نام پر وہ قوم کا نام ہے اور علاقے کا نام ہے۔ یہ ساؤتھ ویسٹ آف عرب کا علاقہ ہے، جو آج کل یمن، حضر موت اور عسیر جو علاقہ پریزنٹ ڈے میپ میں آپ دیکھتے ہیں، وہ علاقہ وہاں پر قوم سبا آباد تھی۔ اور اگر ہسٹری کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 1100 to 100 BC یہ بہت عروج اور ترقی پذیر قوم تھی اس 1000 سال کے درمیان، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے 100 سال سے لے کر 1100 سال پہلے تک 1000 سال میں قوم سبا کو اللہ نے بہت عروج بخشا تھا۔ اور یہ وہ قوم تھی جو بہت جو کسی قوم کی ترقی کے لیے جو عوامل ہوتے ہیں وہ سب ان کے پاس تھے۔ ان کے پاس زرخیزی بہت ہی، وہ علاقہ بہت زرخیز ہے، اور ان کے پاس ٹیکنالوجی ان کے ٹائم کے حساب سے ایڈوانس تھی، ان کی ملکہ بہت ہی انٹیلیجنٹ تھی، ان کے پاس ترقی کے سارے اسباب تھے۔ تو یہ ہدہد گیا ہوگا چھوٹے مشن پہ، اور اس نے بڑھ کے تھوڑا اور بڑے مشن پہ اس نے کام کر کے لوٹا اور کہا کہ سبا کے پاس سے میں بہت ہی تحقیقی خبر لے کر آیا ہوں۔ اور آگے وہ بولتا ہے انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء، میں نے ایک عورت کو ان پر حکومت کرتے ہوئے دیکھا ہے اور اسے ہر شے دی گئی ہے، وَلَهَا عَرْشٌ عظیم، اور اس کا تخت بہت عظیم الشان ہے۔ اب اس نے کیا دیکھا؟ وہ بتا رہا ہے کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے کہ ان پر حکومت کرتی ہے اور ان کو ہر چیز دی گئی ہے۔ اب یہاں پہ جو کل شیء آیا ہے ورڈ، تو یہاں کل سے مراد آل نہیں ہے، پیچھے بھی گزر چکا۔ عربی زبان میں کل سے مراد آل نہیں ہوتا، سم ٹائمس لاٹس آف تھنگس بھی ہوتا ہے۔ کل شیء جب کہا جائے گا تو اس کا صرف یہ مطلب نہیں ہر ایک چیز نہیں، یہ مطلب بھی ہوگا اور یہ مطلب بھی ہوگا کہ مطلب لاٹس آف تھنگس، بہت ساری چیزیں۔ کہنے کا مطلب یہاں پر اس نے خبر دی کہ اس قوم کو ترقی کرنے کے لیے جو چیزوں کی ضرورت تھی وہ سب اللہ نے انہیں عطا کی ہوئی ہے، ان کے پاس وہ ساری چیزیں تھیں۔ اور اس کو جو ایک چیز اٹریکٹ کی تو اس نے کہا عرش ہے، وہ عرش کس کو کہتے ہیں؟ اس تخت پر کو جس کے اوپر بیٹھ کے حکومت کی جائے، ٹھیک۔ تو اس عورت کا ایک بہت شاندار تخت تھا۔ اب احادیث کے روایات میں اس کی شان اور اس کے بڑے ہونے کا بیان ہے، اور پہلے تخت وغیرہ کو سونے اور چاندی سے بنایا کرتے تھے بادشاہ، اور اس میں ہیرے اور جواہرات لگے ہوئے تھے۔ بہرحال وہ ہائٹ میں بھی اور لینتھ میں بھی اور بریتھ میں بھی وہ بہت بڑا شاندار تخت تھا، جس کو ہدہد کی زبانی کہا وَلَهَا عَرْشٌ عظیم، جس کا ایک عظیم الشان بہت بڑا تخت ہے۔ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ، میں نے دیکھا ان کو اور ان کی قوم کو کہ وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کو اللہ کو چھوڑ کر۔ وزین لهم الشیطان اعمالهم، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیا ہے۔ فصدهم عن السبیل فهم لا يهتدون، اور انہیں روک دیا ہے سیدھے راستے سے تو اب وہ راستہ نہیں پا رہے ہیں۔ اور ہدہد نے سب طرح کی خبر دی، پولیٹیکل نیوز بھی دی کہ وہ قوم کہاں ہے اور اس کی ملکہ کون ہے اور اس کا تخت کیسا ہے۔ ساتھ میں اس قوم کو جو کچھ سوشل اور اکانومک بلیسنگز تھی اس کا بھی ذکر کیا، اور ساتھ میں اس آیت میں ان کی دینی حالت بھی بیان کی جا رہی ہے کہ وہ ان کی حالت دینیہ کیسی ہے، وہ دینی اعتبار سے وہ کس کی عبادت کرتے ہیں اور وہ ہیں کیا۔ تو اس کا جو تبصرہ ہے کتنا شاندار ہے ہدہد کی زبانی، کہ میں نے دیکھا ہے ایک قوم کو، اس قوم کو کہ وہ لوگ سورج کو سجدہ کر رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر۔ اللہ تعالیٰ کی خلقت میں جو چیزوں کی سب سے زیادہ عبادت کی گئی ہے ان میں ٹاپ آف آل ہے سورج، ٹھیک ہے۔ تو وہ قوم بھی گمراہی میں تھی
اور وہ سجدہ کر رہی تھی سورج کو، یعنی وہ سورج کو سورج کی عبادت کرتے تھے. اور اس نے کتنا اچھا تبصرہ کیا کہ شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے مزین کر دیا ہے. پیچھے ہم نے آپ کو یہ بھی مینشن کیا تھا نا کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے برے اعمال کو مزین کرنے کو منسوب کیا جاتا ہے اللہ کی طرف، کہ اللہ نے ان کے برے کام ان کی آنکھوں میں سجا دیے ہیں، اور کبھی اس کو شیطان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. تو اس کی تفصیل بھی لاسٹ ویک ہم نے بتائی تھی. تو یہاں پہ شیطان کی طرف اسے منسوب کیا جا رہا ہے کہ شیطان نے ان کے اس غلط کام کو، بیس لیس کام کو ان کے لیے ڈیکوریٹ کر کے ان کو پیش کیا ہوا ہے، مزین کر دیا ہے. اور ان کو اسی لیے یہ سورج کی عبادت کرنے کی وجہ سے، غلط روی کی وجہ سے وہ حق کے راستے سے رک گئے ہیں. یہ زبردست تبصرہ تھا، انفارمیشن کے ساتھ زبردست ہدہد کی جانب سے. پھر آگے جو آیات آ رہی ہیں اس میں اکثر مفسرون کا کہنا ہے کہ وہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں ایڈ آن کر دیا ہے. آیت نمبر 25، اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الحب فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون، کہ وہ سجدہ نہیں کرتے اللہ کو جو نکالتا ہے ہر چھپی چیز کو آسمانوں اور زمین میں سے، اور وہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو. اب یہ جو آیت ہے اور اگلی آیت ہے، یہ ہدہد کی زبانی ہونے کے بجائے ظاہر بات ہے کہ یہ ہدہد نہیں کہہ رہا ہے. جس طرح کی بات اس نے کی ہے اس پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کنٹینیو کرتے ہوئے ایڈ آن کر دیا. اور یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور کہہ کس سے رہے ہیں کہ وہ جو مشرکین مکہ تھے، وہ جو غیر اللہ کی عبادت کر رہے تھے، یہ ان کو سنایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ سجدہ نہیں کرتے اس کو جو نکالتا ہے ہر چھپی کھلی چیز کو، ہر چھپی چیز کو آسمانوں سے اور زمین سے. اتنے چھوٹے سے فقرے میں اتنی بڑی بات کہی گئی ہے کہ اس کی تفصیلات میں بس ہم جاتے رہیں گے اور ہمیں کچھ نہ کچھ ملتا ہی رہے گا. اب دیکھیے آسمان سے چھپی چیز اور کیا نکلتی ہے، اور زمین سے کیا کیا نکلتا ہے. دیکھیے چاہے سورج ہو، چاہے چاند ہو، چاہے ستارے ہوں، یہ سب چھپ جاتے ہیں پھر نکل آتے ہیں، رائٹ؟ چھپ جاتے ہیں، ایک ٹائم پر ہمیں نہیں دکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر نکل آتے ہیں. اس کے علاوہ پتہ نہیں اور کیا کچھ آسمان سے نازل ہوتا ہے، وہ سب تو ہم سے بالکل ہی مخفی ہے، رائٹ؟ رحمتیں بھی وہیں سے آتی ہیں، عذاب بھی کی خبریں بھی وہیں سے آتی ہیں، نعمتیں بھی وہیں سے آتی ہیں، بارش بھی وہیں سے آتی ہے، اور نہ جانے کیا کچھ آسمان سے نازل ہوتا ہے جو ہماری آنکھوں سے مخفی رہتا ہے، رائٹ؟ تو آسمان سے وہ سب چیز، لیکن وہ سب چیز نازل کس کی مرضی سے ہوتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں نا. تو یہاں پہ کہا کیا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ان الفاظ میں بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کو نہیں سجدہ کرتے جو ہر چھپی چیز کو آسمان سے نکالتا ہے اور زمین سے. اب زمین سے کیا کیا چھپی چیزیں نکلتی ہیں؟ اب بتائیے کہ آپ ایک بیج ہی تو بوتے ہیں، پھر اس کے بعد پورا درخت نکل آتا ہے. وہ آپ نے پہلے سے بیج کے اندر دیکھا ہوتا ہے، وہ پتے، وہ پھول، وہ ٹہنیاں، وہ پھل دیکھا ہوتا ہے؟ نہیں دیکھا ہوتا ہے. تو زمین کے اندر نہ جانے کتنی چھپی چیزیں ہیں، اور اس سے پھل پھول نکل رہے ہوتے ہیں. ہر سیزن میں ہم دیکھتے رہتے ہیں، شب و روز دیکھتے رہتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ وہ ایک آم کی گٹھلی گئی تھی، اور یہ آم کے پتے کہاں سے نکل آئے، اور آم کا پھل کہاں سے نکل آیا؟ ہاں، یہ سب ہماری آنکھوں سے مخفی تھا نا. اور روز قیامت اللہ تعالیٰ زمین میں سے تو سب کو نکال کے کھڑا کر دیں گے. اتنی کچھ چیزیں زمین کے اندر چھپی ہوئی ہیں، اور شب و روز کیا کچھ نکلتا رہتا ہے. اور تو زمین اپنا پروڈکٹ دیتی ہے، یعنی کچھ میٹر باہر آتا ہے پیڑ پودوں کی شکل میں، لیکن زمین کچھ دب نہیں جاتی، کم نہیں ہو جاتی. یعنی ان میں چلی جانا چاہیے نا زمین کو. زمین کے کچھ کانسٹیٹوئنٹس اگر پیڑ پودے میں تبدیل ہو جا رہے ہیں تو نیچے زمین کم تو نہیں ہو جا رہی ہے. تو ایسی زبردست خزانے ہیں زمین میں کہ ہم دیکھیے اس میں سارے میٹلز ہم وہیں سے نکالتے ہیں. پیٹرولیم ہم زمین سے ہی نکالتے ہیں. ہاں،
ہم کیروسین زمین سے ہی نکالتی ہے, بایو گیس زمین سے ہی نکلتی. اتنی ساری چیزیں, کتنی ساری چیزیں ہم زمین سے نکالتے ہیں, ان میں سے کتنی ہی چیزیں ہم سے مخفی رہتی ہیں, ہمیں دکھ نہیں رہتی, اور بعد میں وہ وجود میں آتی ہیں تو پھر ہمیں دکھتی ہیں. تو یہ مٹی کے بیچ میں ہی تو سونا چھپا رہتا ہے. دکھتا ہے کیا سونا ہے مٹی میں؟ نہیں دکھتا ہے. ہاں, تو اس طرح سے کتنی چھپی چیزیں اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین سے نکالتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ وہ سب چیزیں جانتے ہیں جو تم دکھاتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو, وہ دونوں طرح کی چیزیں. دیکھیے, کسی کے الہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ دو چیزیں تو بہت زبردست ٹاپ آف آل وہ موجود ہوں اس کے اندر, ایک علم, دوسرا قدرت. اور اللہ تعالیٰ یہی دو چیز یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ اس کا علم یہاں تک ہے کہ جو تم چھپاؤ گے وہ بھی جانتا ہے, جو تم دکھاتے ہو وہ بھی جانتا ہے, لیکن دکھانے کے ساتھ ساتھ کیا چھپا رہے ہو وہ بھی جانتا ہے. ٹھیک. اور قدرت اس کا کس درجے کی ہے کہ زمین آسمان کی ہر چھپی چیز کو وہ نکال رہا ہے, اور جہاں پہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ وہاں پر بھیج رہا ہے. اس کی قدرت پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوا ہے. تو علم اور قدرت, اب اللہ تعالیٰ نے اپنی دو چیزیں یہاں پہ مینشن کی اور فرمایا اللہ لا الہ الا ہو رب العرش العظیم. وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں, جو بہت بڑے عرش کا مالک ہے. اب ہدہد نے وہ ملکہ سبا کے عرش کو کہا تھا نا کہ وہ عرش عظیم ہے, لہا عرش عظیم, اس کا عرش, اس کا تخت بہت بڑا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ سبحان اللہ, اللہ کے عرش کا مقابلہ کرے گا کسی کا عرش؟ بہت چھوٹا اور حقیر ہے. پورے دنیا کے برابر کے سائز کا بھی کسی کا عرش ہو تو بھی ذرہ کے برابر اس کی ویلیو نہیں ہے اللہ کے عرش کے مقابلے. عرش کے متعلق تفصیلات میں نہیں جا رہے ہیں, آپ لوگ اس کے متعلق حدیث سرچ کیجئے گا کہ کیسی زبردست اس کا سائز کو ہم امیجن نہیں کر سکتے, اس کو پورا بالکل ہی امیجن نہیں کر سکتے, اتنا عظیم اللہ کا عرش ہے. اس کے متعلق حدیث وغیرہ سرچ کریے گا. یہ آیت سجدہ تھی, آپ لوگ سجدہ تلاوت کر لیجیے گا پلیز. آیت نمبر 27 قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین. سلیمان علیہ السلام نے کہا ہم ان قریب دیکھیں گے کہ تم نے سچ کہا یا تم جھوٹے ہو. اب اس نے جو کچھ خبر دی تھی تو سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ واہ واہ کیا خبر لے کر آئے ہو. نہیں, ایک بڑا ایڈمنسٹریٹر, ایک ذہین ایڈمنسٹریٹر کیا کرتا ہے کہ اس کے پاس جو خبر لائی جاتی ہے, جو رپورٹ دی جاتی ہے, اس کی تحقیق کرتا ہے, پھر بلیو کرتا ہے, پھر ایکشن لیتا ہے نا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, تم جو خبر لائے ہو ہم دیکھتے ہیں ہم کہ تم سچ بول رہے ہو یا پھر خالی اپنے آپ کو بچانے کے جو ہمیں آرڈر تمہارے خلاف دے دیا گیا اس کے لیے بچانے کے لیے, اپنی جان بچانے کے لیے تم وہ پوری اسٹوری بول رہے ہو. تو انہوں نے فوراً نہیں یقین کیا بلکہ اس کو اگلے اسٹیپ میں وہ چینج کر دیا کہ اب آگے کی چیزیں بتائیں گے تم کتنے سچے ہو. تو آیت نمبر 28 ہے اذهب بکتابی ھذا فالقہ الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون. میرا یہ خط لے جاؤ, اسے ان کے پاس جا کر ڈال آؤ, پھر ان سے الگ ہو کر دیکھتے رہو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں. تو سلیمان علیہ السلام نے اس کو ٹیسٹ اس طرح سے کیا کہ اچھا ٹھیک ہے, ھذا اذهب بکتابی, لے جاؤ میرے یہ لکھت. کتاب مینس ہوتا ہے لکھی ہوئی چیز, ٹھیک, یہاں پہ مراد ہے خط سے. تو یہ میرا خط لے جاؤ اور اس کو ڈال دو. وہ جو سبا کی ملکہ کے بارے میں خبر دی تھی تو اس کے پاس ڈال دینے کے لیے کہا ہدہد سے. اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایون پریزنٹ ڈے میں بھی پرندوں کے ذریعے خطوط رسانی کا کام کیا جاتا ہے.
تو جس طرح کبوتر انٹیلیجنٹ پرندہ ہوتا ہے، ہدہد بھی انٹیلیجنٹ برڈ ہے، تو اس سے بھی پیغام رسانی کا کام لیا جاتا تھا. ممکنہ طور پر یہ اسی کام کے لیے اپوائنٹڈ ہو، یا ایک قول یہ ہے کہ وہ پانی کی خبر دیتا تھا. جہاں بھی سلیمان علیہ السلام کا اتنا بڑا لشکر جاتا تھا تو ظاہر ہے کتنے پانی کی ضرورت ہوتی ہوگی، تو وہ پہلے سے پانی کا سراغ رسانی کرتا تھا. بہرحال اس کے ذمہ جو بھی کام رہا ہو، اس وقت تو اس کو خط رسانی کا کام دیا گیا تھا کہ یہ لو ملکہ کے پاس ڈال دینا، اور پھر وہاں سے سامنے سے ہٹ جانا کہ دیکھیں وہ کیا مطلب پلان کرتے ہیں، اس خط کے متعلق کیا فیصلہ کرتے ہیں، تو ہم بھی دیکھیں گے. یعنی تم وہاں تک اگر اڑان بھر کے آئے ہو، یہ سلیمان علیہ السلام کہاں ہیں؟ بیت المقدس میں. اور قوم سبا کہاں پر آباد ہے؟ ہم آپ کو بتا رہے ہیں یمن اور حضر موت کا جو علاقہ ہے وہاں پر. تو وہاں سے 1500 میل کی دوری تھی. یہ ہدہد 1500 میل اڑ کے گیا تھا، واپس اڑ کے آیا تھا، پھر خط لے کے گیا تھا، پھر واپس آیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ اتنی دور کا سفر کرایا گیا ہدہد کو اگین کہ یہ لو خط ڈال کے آؤ اور ہٹ جانا سامنے سے. اب ہٹنے کے لیے مفسرون نے اپنی اپنی الگ الگ رائے پیش کی ہے. کچھ نے کہا کہ ہٹ جانے کا مطلب یہ ہے کہ جب قاصد سامنے سے ہٹ جائے گا تبھی آیان سلطنت اور ملکہ وہ فری ہو کے ڈسکس کریں گے. اور کچھ نے کہا کہ یہ ادب ہے کہ بس ڈالو خط اور ہٹ جاؤ وہاں سے. یہ ادب ہے کہ ان کے مطلب ان کے فیصلوں اور ان کے ڈسکشنز میں وہ نہ شامل رہے، ادباً وہاں سے ہٹ جاؤ. بہرحال جو بھی ریزن ہو، قرآن تو بہت اختصار سے کام لیتا ہے، بہت کم الفاظ میں بات کہہ دیتا ہے. تو انہوں نے سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ لو ڈال کر آؤ، پھر دیکھتے ہیں وہ کیا جواب دیتے ہیں. قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم. اس نے کہا کہ اے میری قوم کے سرداروں، میری طرف ایک بہت عزت والا خط ڈالا گیا ہے. اب جو ملکہ تھی، بلقیس نام اس کا بتایا جاتا ہے، تو وہ جو ملکہ سبا تھی اس نے کہا کہ اپنے آیان سلطنت سے کہا یا ایھا الملأ، اے میرے آیان سلطنت. اب وہ خط اسے جس وقت بھی ملا ہو، بہت ساری روایت ہم تفصیلات میں نہیں جا رہے ہیں، اسے رات میں اپنی خوابگاہ میں ملا ہو یا کہیں جاتے وقت سامنے ٹپکا دیا گیا ہو یا جیسے بھی اسے ہدہد نے پہنچا دیا ہو، جس چیز کی تحقیقی جانکاری نہیں ہو، قرآن اور حدیث سے وہ نہیں مل رہا ہو، تو پھر کیا ہی اس کی قرید میں پڑھنا، رائٹ. لیکن وہ خط بالکل صحیح پرسن کو یعنی ملکہ کو پہنچا دیا گیا. تو اس نے ملکہ اتنی ہوشیار اور اتنی بڑی اتنی بڑی لیڈر تھی، ڈکٹیٹر بالکل بھی نہیں تھی، بلکہ وہ بہت مشورہ کرتی تھی اپنی آیان سلطنت سے. تو اس نے سب سے پہلے میٹنگ بلائی اور اپنا کورٹ لگایا اور ان کے سامنے اپنا مدعا بیان کیا کہ اے میری قوم کے سرداروں، اے آیان سلطنت، وہ آل مائی لیڈرز، سنو، میرے سامنے ایک بہت ہی عزت والا خط ڈالا گیا ہے. اب القیا آیا ہے، القیا الیہ، کہ ایک ڈالا گیا ہے میری طرف. اس میں فاعل جو ہے غائب ہے، یعنی اسے پتہ چلا تھا کہ وہ ہدہد ڈال کے گیا ہے یا نہیں پتہ چلا تھا، یہاں پہ تو مجہول ہے. القیا میری طرف ڈالا گیا ہے، پیسو وائس ہے، رائٹ. تو کہا کہ میری طرف ایک خط ایسا ڈالا گیا ہے، کتاب کریم، جو بہت ہی عزت والا خط ہے. کریم سے مراد یہاں پر بہت ہی باآبرو ہے، عزت دار ہے. اب ایسا اس نے کیوں کہا ملکہ سبا نے؟ اس لیے کہ جو کانٹینٹ ہے خط کو دیکھ کر دو چیز ذہن میں آئے گی. جو کانٹینٹ ہے وہ ایکسٹراڈینری ہو تو اب انسان ایسی بات بول سکتا ہے، یا تو جو سینڈر ہے وہ بہت عظیم شخصیت ہو تو اس کے خط کو ایکسٹراڈینری بولا جائے گا، رائٹ. تو اس نے یہ ہو سکتا ہے دونوں ہی وجہ سے کہا ہو. خط بھی جو ابھی آپ دیکھیں گے 2 لائن کا خط ہے، بس ختم ہوگا، اتنی بڑی بات، ہاں. تو وہ لکھا بھی اتنا زیادہ کمپریہنسو تھا، اور ساتھ میں اتنے بڑے بادشاہ جن کا پورے دنیا میں ڈنکا بجتا ہوگا، آف کورس
سلیمان علیہ السلام اتنی بڑی سلطنت کے فرمانروا تھے، ایکسٹرا آرڈینری صلاحیتیں اور ایکسٹرا آرڈینری طاقتیں اللہ نے انہیں دے رکھی تھیں، ٹھیک ہے، اور ان کا بزنس اور ان کا بحری بیڑے اور جہاز پورے میں رواں ہوتے تھے، بہت بڑی شان تھی ان کی، بہت شاندار محل تھا ان کا. تو ظاہر ہے یہ سبا کی جو ملکہ تھی وہ پہلے سے ان کے بارے میں جانتی تھی، لہٰذا ان کے لیٹر کو بھی کہا کتاب کریم، کہ بہت ہی با آبرو با عزت خط میری طرف ڈالا گیا ہے. انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوا ہے. سبحان اللہ. یہ واحد مقام ہے قرآن حکیم کا جہاں عبارت کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا، آیت نمبر 30 آف سورہ النمل، ٹھیک ہے. اور باقی آپ سب جانتے ہیں کہ سورہ کے شروع میں ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے. تو یہ اندر ہے کیونکہ سلیمان علیہ السلام نے خط کو یہاں سے بگن کیا تھا. تو وہ جو ملکہ سبا جو خط کو پڑھ رہی ہے تو اس طرح سے پڑھ رہی ہے کہ یہ ہے من سلیمان، سلیمان کی طرف سے. ہم لوگ اپنے خط میں چاہے فارمل ہو چاہے انفارمل، اس میں ہمارا خط کا فارمل لکھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ہم سینڈر کا نام سب سے نیچے لکھتے ہیں، رائٹ، اور جس کو سینڈ کر رہے ہیں اس کا اوپر لکھتے ہیں. لیکن جو سلیمان علیہ السلام کے خط کا طریقہ تھا اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط لکھوانے کا طریقہ تھا وہ یہ تھا، سینڈر کا نام سب سے اوپر. اور یہ بالکل صحیح اور بہت اچھی بات ہے، رائٹ. اگر مان لو 3 4 5 صفحے کا ہے کوئی خط تو آپ پڑھتے چلے جائیں گے، ابھی آپ کے دماغ میں کوئی کانسیپٹ نہیں آئے گا کہاں سے آیا ہے نا. یا تو پھر آپ اتنے صفحات پلٹ کے سب سے آخر میں پہلے دیکھیں کہ آیا کہاں سے ہے، رائٹ. اور سب سے اچھا طریقہ کیا ہے، سینڈر کا نام اوپر لکھاؤ. جس نے ارسال کیا ہے خط کو اس کا نام سب سے اوپر ہو تو بہت کلیئر ہے، اس کے بعد کی باقی باتیں بامعنی ہو جائیں گی، رائٹ. تو سلیمان علیہ السلام کا تو یہی طریقہ تھا اور ہمارے نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ تھا خطوط لکھوانے کا. پہلے اپنا نام لکھواتے اور پھر اپنا مضمون شروع کرواتے. تو سب سے پہلے یہ لکھا تھا کہ یہ سلیمان کی طرف سے اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا. کتنی خوشی ہو رہی ہے نا سن کر کہ ہزار سال پہلے بھی یہی ایٹیکیٹ تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے تھے لوگ. ہاں کتنی پیاری بات. آج ہم لوگ قرآن کی ہر سورہ کو اس سے شروع کرتے ہیں اور ہر کام کی ابتدا کو اسی سے شروع کرتے ہیں، ہر کام کی ابتدا، رائٹ. کتنا پیارا انداز ہے. تو سلیمان علیہ السلام بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو اور اپنے نبیوں کے ذریعے ان کی امتوں کو ہر پیاری چیز ہر نبی کے لیے سکھائی ہے نا. تو الحمدللہ یہی ایٹیکیٹ ہم لوگ بھی فالو کرتے ہیں. آگے جو خط کا جو پورا مضمون ہے سن لیجئے، کتنا مختصر ہے، کتنی بڑی بات ہے. آیت نمبر 31 اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، یہ کہ میرے مقابلے میں تم لوگ سرکشی نہ کرو اور معطی ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ. بس ہو گیا خط مکمل. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے من سلیمان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، مطیع فرما بردار مسلم ہو کر حاضر ہو جاؤ. بس ہو گیا خط مکمل. اب اللہ تعالیٰ بہتر جانے. 2 اسپیکٹس ہیں کہ یہ جو خط بھیجا ہوگا اس کی سب سے اہم بات یہ اپنے آیان سلطنت کے سامنے بیان کر رہی ہے جس کو قرآن نے نقل کیا ہے، یا تو پھر تھا ہی اتنا بڑا. اور کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ بس اتنا ہی بڑا ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط بھی آپ دیکھ لیجئے جو بہت سارے میوزیمز میں پریزروڈ ہیں، بہت مختصر میں وہ بات کہی جاتی تھی، بہت مختصر میں اپنا دعا بیان کر دیا گیا، بات ختم ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متعلق کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جامعیت عطا کی ہے. جامعیت کس کو کہتے ہیں؟ کمپریہنسونیس کو. کم الفاظ میں زیادہ مفہوم سمیٹے ہوئے ہو کوئی رائٹنگ، اس کو جامع کلام کہیں گے، ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے دوسرے رسولوں کو بھی جامعیت عطا کی ہوگی. تو سلیمان علیہ السلام بس اتنا سا لکھوا کے پوری بات بیان کر دیتے ہیں کہ سرکشی مت کرو، بس حاضر ہو جاؤ فرما بردار بن کر یا تو مسلم ہو کر. یہاں پہ واتونی مسلمین جو کہا گیا ہے تو یہاں مسلم سے مراد ایک تو یہ ہے کہ ایمان لے آؤ، سرنڈر ہو جاؤ،
اور یا تو پھر مسلم سے یا لٹرل میننگ مراد ہے کہ فرما برداری اختیار کرو میری. تو اس میں دونوں بات آ رہی ہے کیونکہ وہ بادشاہ بھی تھے سلیمان علیہ السلام اور ساتھ ہی وہ رسول بھی تھے. تو دین کی دعوت بھی تو دیں گے ہی اور بادشاہ ہونے کی حیثیت سے اطاعت اور فرما برداری کی دعوت بھی دیں گے ہی. ٹھیک. تو ایسا لفظ استعمال کیا ہے جس میں دونوں بات آ گئی کہ سرکشی مت کرو, مطیع فرما بردار ہو کر مسلم ہو کر میرے سامنے سرنڈر ہو جاؤ تو امن کی زندگی گزارو. نہیں کرو گے تو اس کا الٹیمیٹلی کیا آپشن ہے وہ اپنے آپ ہڈن ہے, لکھا نہیں گیا ہے. وہ کیا کہ کچھ یہ دونوں اس بات نہیں ماننا ہے, نہ ہی تمہیں جزیہ دے کر سرنڈر کرنا ہے اور نہ ہی تمہیں مسلم ہونا ہے. تو تھرڈ آپشن آپ سے آپ کھلا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ہوتا تھا, وہ یہ کہ پھر ہمارا فیصلہ تلواریں کریں گی. ٹھیک. تو یہاں اتنے اختصار کے ساتھ پورا مدعا بیان کر دیا گیا بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ. قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون. اس نے کہا اے سرداروں میرے اس معاملے میں آپ لوگ مجھے مشورہ دیں, میں کسی معاملے میں بھی حتمی فیصلہ نہیں کرتی جب تک کہ آپ لوگ موجود نہ ہوں. اب یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ بلقیس کہہ رہی ہے نا, ملکہ سبا. وہ کہہ رہی ہے کہ اے آیان سلطنت, اے میرے سرداروں, اے منسٹرز, آپ مجھے اس معاملے میں مشورہ دیجیے. افتونی, مجھے مشورہ دیجیے. ہاں, افتونی فتویٰ سے بنا ہے. فتویٰ کا معنی ہوتا ہے ایسا مشورہ, ایسے سوال کا جواب جو بہت امپورٹنٹ ہو. ٹھیک. چھوٹی چھوٹی باتوں میں مشورہ یا چھوٹی چھوٹی باتوں میں سوال کا, چھوٹے سے سوال کا جواب کو فتویٰ نہیں کہا جائے گا. جو ڈیفیکلٹ کویشچنز ہوں گے, کٹھن سوال ہوں گے, اس کا جواب باقاعدگی سے دیا جائے گا تو وہ فتویٰ کہلائے گا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ فتویٰ لفظ استعمال ہوا ہے کہ وہ اپنے آیان سلطنت سے کہہ رہی ہے کہ آپ مجھے فتویٰ دو بمعنی مشورہ, کہ آپ بتاؤ کہ اب کیا کرنا ہے. یہ خط آئے ہیں میرے پاس, اس میں یہ کہ تم سرکشی نہ کرو اور سرنڈر ہو جاؤ اور مسلم ہو جاؤ. تو اب تم لوگ مجھے مشورہ دو, جب تک تم حاضر نہیں ہو جاتے میں کسی بھی اہم کام کا فیصلہ نہیں لیتی. اب دیکھیے وہ کتنی بڑی لیڈر ہے, وہ کتنی بڑی ایڈمنسٹریٹر ہے, وہ کتنے انٹیلیجنٹ ہے. کیونکہ مشورہ کرنا ایک بہت اچھی بات ہوتی ہے. مشورہ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کو سپورٹ حاصل ہو جاتا ہے. مطلب کوئی سلطنت چلانا ہو یا کوئی فیملی چلانا ہو یا کوئی ادارہ چلانا ہو, 10-20 لوگوں کا بھی گروپ ہو تو بھی آپ 10-20 کو ساتھ میں بٹھا کے کسی اہم کام کے لیے, چھوٹی چھوٹی چیزیں انسان کر لیتا ہے, اہم کام کا مشورہ کرنا چاہیے. تو جب اہم کام کا مشورہ کریں گے تو کیا ہوگا, جب مشورہ دینے والا اپنا مشورہ دے گا, فائنلی طے ہو جائے گا یہ کرنا ہے, تو اس کا جو پھر گھاٹا آئے گا, فائدہ آئے گا, اس میں سب شریک ہوں گے. پریشانی ہوگی تو سب کھڑے رہیں گے نا. لیکن انسان اکیلے منمانی کرتا ہے, چاہے وہ لیڈر ہو, چاہے وہ بادشاہ ہو, چاہے وہ کسی تنظیم اور اسکول اور کسی فیملی کا ہیڈ ہو. جب وہ اکیلے اپنی مرضی کرتا ہے تو پھر اس کے پروز اینڈ کونز میں کوئی بھی سپورٹ دینے والا نہیں رہتا, اچھے برے وقت میں کھڑا نہیں ہوتا کوئی. لیکن اگر مشورہ لیا جائے تو سپورٹ حاصل ہوتا ہے, جس سے طاقت بنتی ہے اور ٹیم ورک اسٹرانگ ہوتا ہے اور ایک اچھا ماحول بلڈ ہوتا ہے, لوگوں کا اعتماد, ان کا ٹرسٹ گین ہوتا ہے. تو مشورہ کرنا بہت اچھی بات ہے. قرآن حکیم میں ایک سورہ ہی ہے, سورہ شورا, سورہ نمبر 42, رائٹ. اور سورہ آل عمران میں بھی ہے کہ آپ ان سے مشورہ کریے, اور سورہ شورا میں بھی ہے کہ ہاں مطلب آپ ان سے مشورہ کریے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب بات فیصلہ ہو جائے تو پھر عمل کر ڈالیے.
تو مشورہ کرنا ایک بہت اچھی بات ہوتی ہے، اور کوئی بھی لیڈر، اچھا ایڈمنسٹریٹر، اچھا رولر تبھی ہوتا ہے جب وہ شورائی نظام قائم کرے اور مشورے سے کام کرے۔ تو یہ مطلب یہاں پہ ملوکیت تھی ضرور، لیکن بہت اچھا، جیسے لگتا ہے کہ بہت انٹیلیجنٹ تھی، اور بہت زیادہ اب بہت بڑی اسٹیٹس مین شپ تھی اس کے پاس، کہ وہ ایک عورت ہو کے، مطلب عورتیں جذباتی ہوتی ہیں، فوراً بس بگڑ جاتی ہیں، فوراً خوش ہو جاتی ہیں ذرا سے میں نا۔ تو یہاں خط سے نہ وہ بگڑ رہی ہے نہ خوش ہو رہی ہے، بلکہ وہ مشورہ کر رہی ہے کہ آپ لوگ مجھے بتاؤ، جب تک آپ نہیں اکٹھا ہو جاتے میں فیصلہ نہیں کرتی۔ ممکنہ طور پر خط اسے اکیلے میں ملا ہے، لیکن وہ خط کے پورے سبجیکٹ کو اپنی آیان سلطنت میں بیان کر رہی ہے۔ کتنی عقل مند عورت ہے وہ نا۔ تو اور اسی سے اس کا سپورٹ اتنا زبردست معلوم ہوتا ہے کہ اس کی مملکت ایسی عظیم تھی کہ اس کو جب بالکل اوور ویلم ہو گیا ہدہد، اور اس کے طاقت اور اس کی بادشاہت کو دیکھ کے اتنا اوور ویلم ہو کے جس طرح کی رپورٹ لگائی ہے اس نے سلیمان علیہ السلام کے سامنے، تو اس کو باہمی اعتماد حاصل تھا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے لوگ اس کو خوب سپورٹ کرتے تھے۔ کیا جواب دے رہے ہیں؟ قالوا نحن اولو قوت و اولو باس شدید، انہوں نے کہا ہم طاقتور بھی ہیں اور زبردست جنگی صلاحیت والے بھی۔ والامر الیک فانظری ماذا تأمرین، اور فیصلے کا اختیار تو آپ ہی کے پاس ہے، چنانچہ آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کیا حکم دیتی ہیں۔ دیکھیے ظاہر ہو گیا نا کہ اس کے آیان سلطنت کتنے اس کے ویل وشرز تھے اور سپورٹیو تھے، اور ان کا ٹرسٹ انہیں حاصل تھا بلقیس کو۔ کہتے ہیں کہ دیکھیے ہم طاقتور ہیں اور ہمارے پاس جنگی صلاحیتیں بھی ہیں، اپنے پاس سب کچھ ہے، لیکن فیصلہ تو لینا آپ ہی کا کام ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے اپنی طرح سے، یعنی آپ زیادہ سمجھدار ہیں، اب آپ اپنی طرح سے دیکھ لیجئے کہ آپ کیا فیصلہ لیتی ہیں۔ مطلب سپورٹ اپنا پہلے دے دیا کہ ہمارے پاس ہر طرح کی طاقت بھی ہے اور جنگی صلاحیتیں بھی ہیں، آپ کہیں گی تو ہم ابھی اپنی پوری آرمی تیار کر کے آپ کے ساتھ ہو لیں گے، لیکن یہ آپ کو فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ لڑنا چاہتی ہیں یا امن چاہتی ہیں، یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ اور آپ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو بھی ہمیں حکم دیں گے ہم حاضر ہیں نا۔ تو اتنا اچھا جواب دیا اس کے منسٹرز نے بھی، اس کا مطلب کہ وہ سب اس سے بہت زیادہ امپریسڈ تھے اور بہت سپورٹ کرتے تھے اور اس سے راضی رہتے تھے۔ دیکھیے چاہے کوئی مملکت چلانا ہو، سلطنت چلانا ہو، رول کرنا ہو، یا کوئی چھوٹا سا ادارہ چلانا ہو یا فیملی، ہم ہر لیول پر آ گئے، محبت سے جو چیز گین کی جا سکتی ہے نا، وہ چیز نفرت سے کبھی حاصل نہیں کی جا سکتی، اور نہ تاناشاہی سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو یہ ایسی زبردست خاتون تھی، اتنی انٹیلیجنٹ، ایک دم الٹرا انٹیلیجنٹ، اور اسے سب پتہ تھا کہ کیسے رول کرنا ہے اور کیسے حکومت کرنا اور کیسے سب جگہ اتنی ترقی کرنا ہے۔ تو حکومت کرے اور سکسیسفلی کرے اور سب جگہ ترقی اور لوگوں کا اعتماد حاصل ہو، وہ کامیاب گورنمنٹ ہوتی ہے۔ تو ایکچولی یہ اس کو حاصل تھا، وہ ایک عورت ہو کے اس کو یہ چیزیں حاصل تھیں۔ قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس میں فساد برپا کر دیتے ہیں۔ وجعلوا عزت اہلھا اذلہ وذلک یفعلون، اور اس کے معزز لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور وہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ اب جب فیصلہ اس کو کرنے کے لیے بول دیا گیا، تو اب وہ کتنی فکری انداز میں، کتنی سمجھداری والی بات صلاحیت کے ساتھ کر رہی ہے کہ دیکھو بادشاہ لوگ جب کسی قوم پر داخل ہوتے ہیں نا، ان کی بستیوں پر، تو سب تہہ و بالا کر دیتے ہیں، اور اس کے جتنے عزت والے ہوتے ہیں نا سب کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اور ایکچولی ایسا ہی ہوتا ہے، 2 بار یہ بات کہی گئی ہے، پورا تفصیل سے کہنے کے بعد وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ کہہ کے ہسٹری سے لے کے ٹل دا ڈیٹ، آئی ایم ٹیلنگ یو ٹل دا ڈیٹ، یہ بات واضح کر دی گئی کہ جب بھی پاورفل لوگ کہیں پر بھی حملہ آور ہوتے ہیں،
سب کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں، عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، باقیوں کو غلام بنا لیتے ہیں، باقیوں کے ساتھ وہ رویہ اختیار کرتے ہیں کہ انسانیت اس سے کراہ جاتی ہے۔ تو ہم یہ اس ٹائم سے نہیں کہہ رہے ہیں کہ جب یہ کچھ کیا گیا، یہود کے ساتھ ٹائم ٹو ٹائم یہ ہوا ہے، اور اب یہود مسلمانوں کے ساتھ چیزیں ایسی کر رہے ہیں، اور جب بھی کوئی بڑی کنٹری، چھوٹی ابھی تک کی ڈیٹ کے ساتھ بتا رہے ہیں، جب بھی کوئی پاورفل کنٹری کسی کمزور ملک پہ حملہ ور ہو رہی ہے، کس طرح وہاں بربادی لا رہی ہے نا۔ تو وہ اتنی سمجھداری سے کہہ رہی ہے۔ ایک عورت جذباتی ہوتی ہے نا، وہ غصے میں نہیں آ کے کہہ رہی نہیں ٹھیک ہے تم لوگ پاور، دیکھو اب مردوں نے کیا کہا، جو اس کے حیان سلطنت نے، وہ کیا ہم پاورفل لوگ ہیں، ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس جنگی صلاحیت ہے، اپنے پاس سامان بھی سب کچھ ہے، فیصلہ آپ کریے۔ اب اگر ہم اور آپ جیسی عورتیں ہوتے تو شاید ہے کہ جوش میں آ جاتے اور کہتے کہ ٹھیک ہے پھر ہم لڑیں گے، دیکھتے ہیں سلیمان کیا ہمارا بگاڑیں گے، ہمارے پاس جنگی چیزیں بھی سب موجود ہیں، ہمارے پاس پاور ہے۔ لیکن وہ کہہ رہی ہے نہیں، دیکھو نا، جب طاقتور بادشاہ لوگ کسی قوم پہ چڑھائی کرتے ہیں تو بہت بربادی ہوتی ہے، معصوموں کی جان جاتی ہے، پورا پورا لشکر، اس میں اتنی خرابی ہوتی ہے، بہت زیادہ، بہت سارے بچے یتیم ہو جاتے ہیں اور بہت سی عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں، بہت گڑبڑی ہوتی، بہت ہی تکلیف کے ساتھ وہ جنگ ختم ہوتی ہے۔ کوئی جنگ کرنا کوئی عقل مندی کی بات نہیں کہ للکارا جائے، وہ کتنا سکون سے اپنے پریزنٹ مائنڈیڈ ہو کے کتنا بڑا اسٹیٹس مین شپ، اس کے بارے میں کہنا چاہیے اسٹیٹس وومن شپ شو کر رہی ہے، رائٹ۔ اور وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ پہ بہت لوگوں نے بہت لکھا ہے کہ یہ کہہ کر کہ اور ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا ہی یہ کرتے ہیں، وہ پوری ہسٹری سے لے کے آج تک کی پوری پکچر دکھا دی گئی کہ ایکچولی ایسے ہی ہوتا ہے۔ پاورفل لوگ جب کمزور قوم پر حملہ آور ہوتے ہیں تو ایکچولی ایسا ہی ہوتا ہے، جیسے اس نے تبصرہ کیا ہے یہاں پر ایک عورت نے۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، تو میں ان کی طرف اپنے ایلچی کچھ تحائف دے کر بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ وہ کیا جواب لے کر واپس آتے ہیں۔ اب اس نے یہ جو 2 آپشن دیا گیا تھا، یا تو فرما بردار ہو کے چلی آؤ، نہیں تو الٹیمیٹ آپشن اپنے آپ سامنے کھلا ہی ہوا تھا کہ ٹھیک ہے پھر جنگ کرو، تو وہ دونوں کو نہیں مانتی، اور اپنا تیسرا جو ہے وہ لے کر آتی ہے ترکیب کہ ایسا ہے پہلے دیکھا جائے یہ جو بھیجنے والے ہیں یہ ایکچولی ہیں کتنے پانی میں، ان کو ایکچولی دولت اور ثروت اور زمین کے ٹکڑے ہی مراد ہیں یا کچھ اس سے اوپر بھی کچھ ہے۔ تو کتنا انٹیلیجنٹلی، اتنا وائزلی اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم لوگ ابھی بیچ میں ایک سٹیپ اور لیتے ہیں، کچھ تحفے تحائف بھیجتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ کرتے کیا ہیں، یہ کتنے پانی میں ہے، مطلب ان کو دولت کا اور چیزوں کا، مال اسباب کا کتنی پڑی ہوئی ہے، ان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، یعنی سلیمان علیہ السلام کو ٹیسٹ کرنا چاہتی ہے۔ تو یہ بیچ کا سٹیپ اس نے ایک اور لے لیا اور فیصلہ یہ کیا کہ کچھ بھیجتے ہیں۔ اب کچھ تورات میں اور کچھ بک آف کنگز میں، سلاطین میں بہت ساری تفصیلات ہے، اور کچھ روایات میں ایسے اسرائیلی روایات میں بڑی شان بیان کی گئی ہے۔ جو تحائف بھیجے تھے وہ تھاؤزنڈز کی تعداد میں، لڑکے اور لڑکیاں اور سب ایک لباس اور بے شمار تحفے تحائف بہت زیادہ وہ سب بھیجے گئے تھے۔ بہرحال قرآن میں اتنی تفصیلات ہیں نہیں، اس لیے ہم لوگ نہیں جاتے اتنی ڈیٹیل میں۔ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ، تو جب وہ وقت آیا سلیمان علیہ السلام کے پاس، اس نے کہا کہ کیا تم میری اعانت چاہتے ہو مال و دولت سے؟ تو جو کچھ مجھے اللہ نے دے رکھا ہے وہ کہیں بہتر ہے اس سے جو اس نے تمہیں دیا ہے۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، اپنے ان تحائف سے تم خود ہی خوش رہو۔ جب سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ سارے ہدیے آئے اتنی شان و شوکت کے ساتھ، تو انہوں نے، اب وہ تو اللہ کے رسول تھے، ان کو مال اسباب اور دولت کی کچھ پڑی نہیں ہوئی تھی، ان کو تو دین اسلام پیش کرنا تھا،
اور ایک نظام اسلام کو ان کے اوپر اپلائی کر کے ان کے ہاں امن و سکون اور توحید کا سما باندھنا تھا. ان کا مقصد تو یہ تھا, ظاہر تحفے طائف نہیں تھا. تو ان کا جواب بھی عالی شان تھا, سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں کہ اچھا تم چاہتے ہو کہ میں اس سے معروف ہو جاؤں, یہ تو ایک کائنڈ آف جو ہے برائب ہے, یہ تو رشوت دی جا رہی ہے. ایکچولی وہ بلقیس نے رشوت بھیجی تھی, لیکن اب کیا کرتے ہیں, اتنے میں خوش ہو جاتے ہیں یا کچھ اور بھی چاہتے ہیں, کتنے پانی میں ہے یہ. تو وہ سمجھ گئے کہ یہ تو رشوت ہے بھائی, ہم کو یہ تحفے طائف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے ہم فرما بردار ہو کے نہیں آئیں گے, تو تم اور انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے جو ہمیں دیا ہے نا وہ اس سے بہت بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے. اور دیکھا جائے نا تو مالی چیزوں میں بھی ہاں سلیمان علیہ السلام کو جو کچھ دیا تھا وہ ملکہ بلقیس کو تھوڑی نہ دیا تھا. قوم سبا کو وہ کچھ نہیں دیا گیا تھا جو شانداری سلیمان علیہ السلام اور ان کے محل اور ان کی دنیاوی تھی. اور اس سے اونچی شان والی چیز ہوتی, ان کے دل میں توحید تھی, ان کو ایمان تھا, ان کے پاس نہیں تھا. وہ سورج کی پرستش کر رہے تھے, یہ خدائے واحد کی پرستش کرتے تھے. تو انہوں نے کہا یہ لے جاؤ یہاں سے, تم مجھے خریدنا چاہتے ہو ان چھوٹے موٹے تحفوں سے, مجھے اللہ نے جو دیا اور تمہیں دیا اس سے بہت بہتر ہے. تم اپنے تحفے طائب کے ساتھ تم ہی خوش رہو, تم ہی کو مبارک ہو یہ دنیاوی مال و اسباب. میں دنیاوی مال و اسباب سے محروم ہونے والا نہیں ہوں. ارجع الیہم فلناتینہم بجنود لا قبل لہم بہا ولنخرجنہم منہا اذلۃ وہم صاغرون. تم لوٹ جاؤ ان کی طرف تو ہم ان پر ایسے لشکروں سے ہمراور ہوں گے جن کا مقابلہ ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا, اور ہم نکال باہر کریں گے انہیں ان کے ملک سے ذلیل کر کے, اور وہ خوار ہو جائیں گے. یعنی سلیمان السلام نے کہا کہ مطلب اگر یہ رشوت ہے تو ہمیں رشوت نہیں چاہیے. پھر ہم پہلا آپشن نہیں مان رہے کہ فرما بردار ہو کے حاضر ہو, نہیں مان رہے تو کوئی ایشو نہیں ہے, ہم لڑیں گے تم سے, ہم یہ تحفے طائف سے خوش ہو کے بیٹھ نہیں جائیں گے, بلکہ ہم ایسے لشکروں کو لے کر ان پر حملہ ہوں گے کہ وہ جو ہیں وہ پھر ذلیل ہو جائیں گے, پھر وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. انہوں نے اپنے بادشاہت والے ٹون میں بولا کہ تو پھر وہ خوار ہو جائیں گے. صاغرون سے یہاں مراد ہے کہ یا تو وہ مطلب ہتھیار ڈال دیں گے اور جزیہ دے کر دائیں ہاتھ سے جزیہ ادا کریں گے. سلیمان علیہ السلام کا جو سلطنت تھی وہ بہت بڑی خطۂ ارضی پر تھی, اور کئی آس پاس کے علاقے انہوں نے مطلب اپنے ان کے زیر نگی تھے, اور ان کو جزیہ ادا کر کے وہ اپنا اسلام کو جو نہیں مان رہے تھے وہ جزیہ دے کے ان کی حفاظت میں رہتے تھے. تو بہرحال ان کے لیے بھی یہی کہا کہ ٹھیک ہے پھر تم صاغرون ہو کے رہو, چھوٹے ہو کر رہو, جزیہ دو. پھر اگر اطاعت نہیں قبول کرنی, کہنے کا مطلب اسلام نہیں لے کے آنا, تو پھر جزیہ دینا ہے, تو تبھی صاغر تو ہو ہی جاؤ گے, چھوٹے تو ہو ہی جاؤ گے. قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشھا قبل ان یأتونی مسلمین. پھر اپنے درباریوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے, اے درباریوں, تم میں سے کون اس ملکہ کا تخت میرے پاس لائے گا اس سے پہلے کہ وہ لوگ فرما بردار ہو کر میرے پاس پہنچیں. اب بیچ کی بہت سارے زمانے کو محذوف کر دیا گیا ہے. اب آپ بالکل انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ سارے جو ان کے سلطنت سے جو لوگ تحفے طائف لے کر آئے تھے وہ سب واپس لوٹے ہوں گے. اور ایک بات سمجھ لیجئے, کتنی دوری کی بات ہو رہی ہے. ہم لوگ اتنی تیزی سے سٹوری پڑھ رہے ہیں نا, یہ دوری کتنی ہے, 1500 میل کی. اور اگر سمندری راستے سے جانا ہے تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہاں سمندری راستے سے ہفتہ اور مہینہ نہیں لگتا تھا, 2-3 سال لگ جاتا تھا. تو وہ سب واپس لوٹے ہوں گے اور ان کو بتایا ہوگا کہ ملکہ کو کہ یہ سلیمان اتنے عالی شان بادشاہ ہیں, وہ یہ اس سے بالکل محروم نہیں ہوئے, اور انہوں نے یہ سب ریٹرن کر دیا ہے, اور ان کے پاس انہوں نے جو آپشن دے کر بھیجا ہے وہی الٹیمیٹ آپشنز ہیں. تو سلیمان علیہ السلام کو خبر مل گئی ہوگی پھر, کیونکہ ان کے پاس تو جن بھی بہت سارے تھے نا, ان کے پاس پرندے تھے, سب ان کے کنٹرول میں تھے. پھر وہ ملکہ نے سمجھ لیا کہ یہ
کوئی معمولی بادشاہ نہیں ہے، دولت اور زمین کے ٹکڑوں پہ سے ریجھنے والا بادشاہ نہیں ہے، یہ اللہ والا بادشاہ ہے، کوئی بڑا ہے۔ ہاں مطلب سن تو رکھا ہی ہوگا۔ اب ان کی وہ ایمان اور ان کی پاک دامنی اور ان کی شرافت اور ان کا وہ سب ان کے آیان سلطنت دیکھ کے گئے ہوں گے نا، ساری چیز ڈیٹیل میں دیکھ کے گئے ہوں گے کہ کس تقوی اور پرہیزگاری کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور کس طرح اللہ کے آگے عاجز ہیں، تو وہ سب بتایا ہوگا۔ تو وہ ملکہ سبا اچھی طرح سمجھ گئی تھی کہ سلیمان ایکچولی کس ٹائپ کے بادشاہ ہیں، تو اس نے آنے کا ارادہ کر لیا ہوگا اور وہ وہاں سے نکل گئی ہوگی۔ اتنی چیز کو بیچ میں محسوب کر دیا گیا ہے۔ اور اب سلیمان علیہ السلام جبکہ انہیں خبر مل چکی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہیں خبر مل چکی ہے کہ بلقیس پہنچنے والی ہے اور وہاں سے نکل چکی ہے اور اب تک وہ پہنچنے والی ہے، تب انہوں نے اپنے آیان سلطنت سے کہا کہ کوئی ایسا ہے جو اس کا جو عالی شان تخت ہے جس کو حدود نے کہا تھا لہا عرش عظیم، وہ لا کے دے دے اس سے پہلے کہ وہ آ جائے۔ اب سلیمان علیہ السلام نے ایک اور معجزہ دکھا کر اس کو ہم اسلام کی پریکٹیکل دعوت دینی چاہیے غالباً، ٹھیک ہے، یا تو پھر اس کے انٹلیکچول لیول کو پرکھنا چاہا ہے کہ دیکھے کتنی انٹیلیجنٹ ہے، آ تو رہی ہے، اب پہنچ جائے گی، اب اس کا تخت دکھا کر پتہ کیا جائے کہ یہ کتنے پانی میں ہے، اس کا دماغ کتنا تیز ہے، یا تو پھر یہ حقائق کو کس نظر سے دیکھتی ہے۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ جنوں میں سے ایک دیو نے کہا میں اسے آپ کے پاس لے آتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ اپنی مجلس سے اٹھیں، اور میں یقیناً اس کام کے لیے طاقت بھی رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ کہا جا رہا ہے عفریت من الجن، جنوں میں سے عفریت نے، عفریت ایسے بہت سرکش قسم کے اور بہت شریر قسم کے جن کو کہتے ہیں، تو کوئی قوی ہیکل اور بہت سرکش اور بہت بڑا اور بہت ڈیل ڈال میں بہت اسٹرانگ قوی کسی جن نے کہا کہ اس سے پہلے کہ آپ اٹھیں میں آپ کے پاس لا سکتا ہوں۔ اب اس کی دو تعویلات ہیں، آپ اٹھے کہ مطلب اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہوں، اس سے بھی پہلے لا دیتا ہوں، اور زیادہ تر مفسرون جس طرف گئے ہیں وہ یہ کہ آپ یہ جو آج کا ڈے اوور ہو، کہنے کا مطلب سلیمان علیہ السلام مارننگ سے لے کے آفٹر نون تک، صبح سے لے کے دوپہر تک عدالت لگاتے تھے اور ملک کے فیصلے کرتے اور سنتے تھے، ٹھیک، یعنی جو سلطنت کے کام تھے وہ صبح سے دوپہر تک بیٹھ کے عدالت میں کرتے تھے۔ تو یہ ہو گیا، اب مان لیجیے 4-5 گھنٹہ ہوتا ہوگا، 3-4 گھنٹہ ہوتا ہوگا۔ تو ایک تو یہ بات ہو گئی اپنی جگہ سے اٹھیں، یعنی آج کی عدالت آج ختم ہو اس سے پہلے میں آپ کو لا کے حاضر کر دوں گا۔ اور ایک آپشن جو ہم نے پہلے ایک اوپینین بتایا وہ بھی ہے کہ بس آپ اپنی جگہ سے اٹھیں گے اس سے پہلے لا دوں گا۔ تو ایک بہت اسٹرانگ بہت بڑے جن نے یہ بات کہی کہ میں آپ کو اتنی جلدی لا کے دے سکتا ہوں بلقیس کا عرش عظیم۔ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، کہنے لگا وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے آپ کے پاس لے آتا ہوں اس سے قبل کہ آپ کی نگاہ پلٹ کر آپ کی طرف آئے۔ فلما رآہ مستقرا عنده، پھر جب اس نے دیکھا اسے اپنے سامنے رکھا ہوا، قال ھذا من فضل ربی، اس نے کہا یہ میرے رب کا ہی فضل ہے، لیبلونی اشکر ام اکفر، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسی، اور جو کوئی شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی بھلے کے لیے کرتا ہے۔ ومن کفر فان ربی غنی کریم، اور جو کوئی ناشکری کرتا ہے تو میرا رب یقیناً بے نیاز اور بہت کرم کرنے والا ہے۔ اب عفریت نے تو کہا تھا کہ میں اتنی جلدی لا دوں گا کہ آپ اٹھیں اپنی جگہ سے، لیکن ایک اور بندہ اللہ کا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، بس اتنا ہی کہا گیا، قال الذی، کہا اس نے، عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس تھا علم کتاب میں سے۔ تو کوئی ایسا تھا
جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا میں پلک جھپکنے سے پہلے لا کے حاضر کر دوں گا. کہاں؟ 1500 مائلز دور سے. بیت المقدس میں کہاں سے؟ یمن سے. تو اب اس میں مفسرون نے بہت 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 تفصیلات پیش کی ہیں. یہ بندہ کون تھا اور کتاب کون سی تھی؟ تو کون تھا؟ پھر اوپینینز ہیں. ایک اوپینین یہ ہے کہ یہ کوئی ایسا انسان تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اور وہ کتاب ہے تورات یا زبور یا آسمانی کتاب لوح محفوظ. ایک اوپینین یہ ہے کہ نہیں، یہ تو سلیمان علیہ السلام خود تھے، جو کہ اسی سے رد ہی ہو جاتی ہے، آگے سامنے بات ہو رہی ہے. ایک اوپینین یہ ہے کہ یہ جبریل علیہ السلام تھے، واللہ عالم. جب قرآن نے اس کو واضح نہیں کیا وہ کون تھا، تو اس کی ٹوہ میں لگنے میں ہمیں کوئی نصیحت نہیں ملتی. یہاں پہ نصیحت کی جو بات یہ ہے وہ یہ کہ کتاب کے علم بہت بڑا ہوتا ہے، اور یہ کتاب اللہ ہمارے ہاتھ ہے. ہم اس کے اندر غوطہ زنی کریں تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی بہت ساری کوالٹیز پیدا کر دے گا. بس اتنا یہاں سے لے کے ہم لوگ ٹیک اوے آگے بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو بہرحال جو بھی تھا، وہ جس نے بھی یہ بات کہی کہ میں اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپکے میں حاضر کر دوں گا، اور جیسے ہی پلک جھپکتی کی سامنے رکھا ہوا تھا اتنی دور سے. ابھی آج کل بھی ایروپلین پہ اتنی دور جا کے واپس آئیں گے تو 5 گھنٹے کم سے کم لگ جائیں گے. وہ پلک جھپکنے میں آ گیا، یعنی یہ ٹائم ٹریول ہوا تھا. ابھی ہمیں ٹائم ٹریول کا کانسیپٹ اچھی طرح سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہے، اور اسے یقینی بنانا تو بہت دور ہے. قرآن میں ٹائم ٹریول کئی جگہ مینشنڈ ہے، تو مطلب ٹائم ٹریول جس کو مان سکتے ہیں، یہ اتنی جلدی ہوا کیسے؟ تو بہرحال جو اللہ اسی کتاب میں تو ہے. یہ سورہ نمل ہے، 27 نمبر کی سورہ، 17 نمبر کی سورہ بنی اسرائیل ہے. وہاں پر سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. جب اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے کو مسجد حرام سے مکہ سے لے کے بیت المقدس تک ایک رات میں سفر کرا سکتے ہیں، پھر حدیث میں ہے کہ آسمانی سفر کہاں تک کا کرائے گا، سب کچھ کر کے واپس آئے، اسی رات کے رات میں واپس آ گئے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے جس بھی بندوں میں طاقت دی ہو، جبریل علیہ السلام ہو یا انسانوں میں سے کوئی ٹائم ٹریول کر لیا ہو، واللہ عالم. تو بہرحال وہ حاضر ہو گیا تھا، پلک جھپکنے سے پہلے تخت سامنے رکھا ہوا تھا. تو جب سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ آنے واحد میں وہ ایک بڑا سا تخت بلقیس کا حاضر ہے، ان کی نظر کے سامنے قرار کے ساتھ رکھا ہوا ہے، تو ان کے دل میں یہ نہیں آیا ہائے رے میری سلطنت، واہ میری شان، واہ میرے آیان سلطنت، واہ میری طاقت. نہیں، کیا نکلا؟ ھذا من فضل ربی. جب چیٹی کی آواز سنا تھا تو کیا کہا تھا؟ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. کس طرح نعمتوں پہ پلٹتے ہیں اللہ کی طرف. سلیمان علیہ السلام شان ہے، سلیمان علیہ السلام نمونہ ہے کہ دنیا بھی جس کو ملے وہ بھی کس طرح ہر دم اللہ کے ذکر میں گزارتا ہے، اور بغیر غرور اور تکبر اور سپیریئرٹی کے کس طرح سے ہمبل اور ڈاؤن ٹو ارتھ ہے، اور ڈاؤن ٹورڈز اللہ ہے. سبحان اللہ. کہتے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. یعنی میرے سامنے ایسے ذات موجود ہیں جو یہ کارنامہ انجام دے سکتی ہیں. جس کی سلطنت میں یہ ہو رہا ہو، ظاہر ہے وہ اس کا کریڈٹ خود ہی لے لے گا نا، لیکن کریڈٹ انہوں نے خود نہیں لیا، سیدھا کریڈٹ اللہ کے پاس. اللہ کو اس سے پہلے والے سچویشن میں بھی اللہ ہی کو کریڈٹ دیا تھا، اور اب کی والی سچویشن میں بھی اللہ ہی کو کریڈٹ دیا. رکو مکمل ہونے میں کچھ آیات باقی ہیں، اس کو مکمل ہی کر لیتے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو مجھے آزمایا گیا ہے. یعنی انسان پریشانی کو آزمائش سمجھتا ہے، بالکل بے وقوفی ہے. صرف پریشانی آزمائش نہیں ہوتی، نعمتیں بھی آزمائش ہوتے ہیں.
کہا یہ تو مجھے آزمایا گیا ہے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، اور جو کوئی شکر کرتا ہے نا وہ اپنے بھلے کو کرتا ہے، میرا رب اس سے پاک ہے، بے نیاز ہے کہ وہ کسی کی شکر گزاری سے اسے کچھ پہنچے، کچھ فائدہ ملے یا اس کے بادشاہت میں اضافہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، وہ تو کیا ہے، غنی ہے اور کریم ہے، نہیں شکر کریں گے تب بھی وہ اپنی شان کے لائق ہے اس کے کہ وہ اس کے بعد بھی کرم کرتا رہے، اور بے پرواہ ہے اس سے کہ وہ شکر گزاری خود چاہے کہ بندہ اس کو تھینک یو بولے۔ قَالَ نَكِرُوا لَهَا عَرْشَهَا، سلیمان نے کہا کہ اس کے لیے اس کے تخت کی ہیئت ذرا بدل دو۔ ننظر اتہتدی ام تکون من الذین لا یہتدون، ہم دیکھیں گے کہ وہ پہچان پاتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہوتی ہے جو نہیں پہچان پاتے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اس سے پہلے کہ ملکہ سبا آتی کہا ذرا سے اس کی حیت بدل دو، ذرا سا اس کو تھوڑا سا اس کا ٹچ اپ چینج کر دو، اس کو بدل دو تھوڑا سا، پھر وہ اس کو دیکھیں گے اس کو پیش کر کے کہ وہ پہچان پاتی ہے کہ اس کا ہی ہے کہ نہیں پہچان پاتی۔ یہاں پر اتہتدی اور لا یہتدون ڈول میننگ دے رہا ہے، ایک تو یہ کہ پہچان پاتی ہے، راہ پاتی ہے کہ نہیں، تو پہچاننے کے معنی میں ہو گیا پہچان پاتی ہے کہ نہیں، اور ایک اور معنی یہ نکل رہا ہے کہ وہ حقائق کو پہچان پاتی ہے کہ نہیں، کہ یہ نبی کے معجزہ ہے، کہ ایسی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں اس کے دربار میں، تو وہ حقائق کو پہچان جاتی ہے اور سرنڈر ہو کے مسلم ہو جاتی ہے کہ نہیں۔ چیزوں کو جب غور کرتا ہے انسان تو اس کے سامنے سارے قفل کھلتے چلے جاتے ہیں، تو وہ غور و فکر کرنے والی ہے کہ بس ایسا ہی اڑاؤ بات کرنے والی ہے۔ فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكَ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ، جب وہ آئی تو کہا گیا کیا اسی طرح ہے آپ کا بھی تخت؟ اس نے کہا گویا یہ تو وہی ہے۔ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہمیں اس سے پہلے ہی علم حاصل ہو چکا اور ہم اسلام لا چکے ہیں۔ جب اس سے کہا گیا کہ دیکھو یہ تمہارا ہے، کیا تمہارا بھی ایسا ہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ گویا یہ تو وہی ہے۔ اتنا پیارا جواب ہے، كَأَنَّهُ هُوَ، دو الفاظ میں، چاہتی تو پورا خطبہ دے ڈالتی، وہ بھی تو ملکہ تھی تو خطبہ نہیں دیا، ہاں پورا لمبا بھاشن نہیں دیا، اس نے کہا كَأَنَّهُ هُوَ، اب نہ اسے مانا نہ ڈینائی کیا، کہا یہ تو گویا وہی ہے، جیسے یہ وہی ہے۔ دونوں چیز کی اس میں گنجائش ہے کہ یہ لگتا تو وہی ہے، مطلب اس نے دونوں چیزیں ہونے کا، اور اس جو ایکچوئل بات تھی جس وجہ سے یہ سین کریٹ کیا گیا تھا وہ بولا اس نے کہ ہم کو پہلے علم ہو چکا ہے اور ہم پہلے ہی مسلمین میں شامل ہو چکے ہیں، یعنی ہم نے دیکھ لیا، جان لیا سلیمان کا زہد و تقویٰ، ان کی عبادت، ان کی پاک بازی، ان کی شرافت، ان کے سارے جو نیک چیزیں اس نے دیکھی ہوگی آ کر، اس سے پہلے جو اس کے آیان سلطنت نے بتایا ہوگا، اور بادشاہ سے ملنے سے پہلے جو کچھ اس نے دیکھ لیا ہوگا وہ سب سے سمجھ گئی ہوگی کہ یہ ماننے لائق چیز لے کر آئے ہیں جو پیش کر رہے ہیں ہم کو، تو وہ نبی ان کو مان چکی تھی اور اسلام لا چکی تھی، اور بس وہ گویا ایک فارمل، ایک جو آفیشیل کنفیشن ہوتا ہے وہ کنفیس کر رہی تھی کہ یس آئی ایم اے مسلم ناؤ۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور سلیمان نے اسے روک دیا جس کو وہ پوچھتی تھی اللہ کے سوا۔ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ، وہ ایک کافر قوم میں سے تھی۔ اور سلیمان اسلام اور ان کے زہد و تقویٰ نے اسے ظاہر کر دیا کہ حق یہ ہے، اور جو ابھی تک جو پوچھ رہی تھی وہ غلط تھا، اور اس کو ایک طرح سے اس کے لیے ہمدردی والا لفظ دیکھیں اللہ نے کتنا پیارا یہاں پہ مینشن کیا ہے کہ وہ کافر قوم سے تھی، یعنی اگر وہ اتنی انٹیلیجنٹ تھی تو حق کو کیوں نہیں پا رہی تھی، کیوں توحید پہ عمل نہیں کر رہی تھی؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے اصل میں اس کی اپ برنگنگ ہی کافر قوم میں ہوئی تھی، وہ ایسے ماں کے ایسے والد کیا پیدا ہوئی تھی جو اس نے سورج کی پرستش کرتے ہوئے دیکھا تھا، بچپن سے ابھی تک وہ یہی دیکھ رہی تھی، اسلام اس کے سامنے ایکسپوز ہی نہیں ہوا تھا، تو اس وجہ سے وہ غلط کام کر رہی تھی۔
یعنی کہ ہم لوگوں کو بھی غیر مسلمین کے متعلق اتنا تو ہمدردی رکھنا چاہیے نا کہ ابھی انہیں پہنچا نہیں ہے، ابھی وہ پہچانتے نہیں ہیں، ہم پہنچاتے تو ہیں نہیں اور وہ مطلب فتوے لگانے لگتے ہیں۔ قیل اللہ ادخل الصرح، اس سے کہا گیا کہ اب محل میں داخل ہو جاؤ۔ فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، تو جب اس نے اس کو دیکھا تو اسے گہرا پانی سمجھا اور دونوں پنڈلیاں کھول دیں۔ قال إنه صرح ممرد من قوارير، سلیمان نے کہا یہ تو ایسا محل ہے جو مرقصہ ہے شیشوں سے۔ قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اس نے کہا اے میرے پروردگار یقیناً میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ کی اطاعت اختیار کی ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اب جب سلیمان علیہ السلام نے ایک آخری ٹیسٹ لیا اس کو داخل کیا اپنے محل کے کچھ صحن میں یا کچھ ایسے علاقے میں جو شیشے سے بنا ہوا تھا، ممکنہ طور سے نیچے پانی تھا اور اس پر شفاف شیشہ تھا کہ بالکل بھی اس کو شیشہ محسوس نہیں ہوا، اسے پانی سمجھا، یا تو شیشے میں جب اپنے آنکھ سے دیکھا ہوگا تو پانی سمجھا ہوگا۔ تو اور پھر شاید ہے کہ یہ ٹیکنالوجی اس دور کی اس کے قوم میں اس کے محل میں یہ سب نہیں تھا، مطلب اتنا عظیم تخت تھا ضرور لیکن سلیمان علیہ السلام کے محل کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا۔ تو جب اس نے دیکھا شان وہاں کی اور جب اس سے آگے بڑھنے کے لیے کہا گیا تو اپنی پنڈلیاں کھول دیا، مطلب کہ اس نے سمجھا یہ پانی کے حوض میں مجھے اتر کے جانا ہے سامنے سے، تو اس نے اپنے پائچے چڑھا لیا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ تو فرش ہے شیشے کو کانچ کو کوئی نئی چیز نہ سمجھیے گا، یہ بہت پرانے ٹائم سے اس کا پروڈکشن ہو رہا ہے گلاس کا اور یوز ہو رہا ہے۔ تو کہا یہ تو شیشے کا محل ہے۔ تو وہ بھی ویسے ہی جیسے سلیمان علیہ السلام اللہ کی طرف پلٹتے ہیں وہ بھی پلٹی اور کہا کہ اللہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، یعنی اتنی دن تک شرک کیا، اب میں اسلمت مع سلیمان اور کہ میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہوتی فرما بردار ہوتی ہوں، یعنی ان کے ساتھ رہوں گی، کہنے کا مطلب ان کے اوپر ایمان لاتی ہوں، انہی سے مجھے دین پہنچا ہے، اور اس اللہ کا انٹروڈکشن کرا دیا جو رب العالمین ہے۔ تو وہ بھی فوراً شان کو دیکھ کر پلٹ گئی کہ ابھی میں تو اپنی شان سمجھتی تھی، یہاں کی شان سبحان اللہ، اور جس کی ہے یہ شان وہ تو اتنا ڈاؤن ٹو ارتھ مین ہے سبحان اللہ۔ تو ان کے کردار سے پورا وہ دعوت پہنچ گئی زبردست، اور وہ سرنڈر ہو گئی اور ایک دم کنفیس کر لیا اس نے کہ ہاں میں مسلم ہوتی ہوں اور اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے کو سرنڈر کرتی ہوں، اور سلیمان کے سامنے بھی اور سلیمان کے ساتھ۔ تو یہ رکو مکمل ہوا، سلیمان علیہ السلام کی سٹوری یہاں پر مکمل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سبھی کو جو بھی نعمتیں دیا اس پر شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر نعمت کو ہم اللہ کی طرف ہی منسوب کریں اور سپیریئرٹی کمپلیکس سے بچیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔